ویلکم ٹو دی ویری فرسٹ ایپیسوڈ آف سوچ. آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا نام پاسٹر دانش پیٹر ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ فرسٹ ایپیسوڈ کس کے ساتھ کروں, تو آئی تھاٹ ہو وڈ بی بیٹر دین دانش پیٹر کہ انہیں انوائٹ کرتے ہیں, بیکاز ہی از ون آف دی مین پائنیئر لیڈر آف آور کرسچن کمیونٹی, اور ہی از این انٹرپرینور اور مشنری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاسٹر بھی ہیں. سو ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ دانش پیٹر. ہاؤ آر یو؟ تھینک یو ویری مچ بھائی شان, میں بالکل ٹھیک ہوں. اینڈ آپ کی سوچ مجھے بڑی اچھی لگی جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا ہے. اینڈ آئی بلیو دیٹ مینی پیپل ول بی امپیکٹڈ اینڈ ول نو دا ریئلٹی آف دیئر سوچ. تھینک یو. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کرنٹ سچویشن جو پاکستان جڑا والا فیصل آباد کے اندر ہے, اور یہ مسیح قوم کے لیے, کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ جو چھوٹی سی سٹوری, میڈ اپ سٹوری بنا کر انہیں کس طریقے سے پھنسایا گیا, اور پھر اس کے بعد ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہاں سے اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے. مجھے ابھی بتا رہے تھے کچھ لوگ کہ فٹ پاتھ پر سوئے. فٹ پاتھ پر کیا, میں آج صبح میرے موبائل فون پر مجھے کچھ تصویریں وصول ہوئیں, اور لوگ صرف فٹ پاتھ پر نہیں بلکہ وہاں پر بیچارے کھیت کھلیانوں کے اندر گھاس پھوس کے اوپر سو رہے تھے. اٹس ہاربل. آپ نے کہا کہ ایک حادثہ جو کل پیش آیا, میں اگر اپنے لفظوں میں سے کہوں تو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے کل اور ریسنٹ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ گزرا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرام دا ویری بگننگ آف دا ٹائم پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے بعد ہی سے اس طرح کے حادثات کم زیادہ چھوٹے بڑے مائنر میجر لیولز پر دکھتے رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں. کبھی چرچز کو ٹارگیٹڈ کلنگز کے ذریعے سے ٹارگیٹ کیا گیا ہے, ٹارگیٹڈ کلنگز پلاٹ ہوئی ہیں, کہیں پر بم بلاسٹ ہوئے ہیں, اور ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ شروع ہی سے ایسا ہوتا ہے. ون آف دا تھنگ وچ آئی آلویز کیپ ان مائی مائنڈ جب میں ایسا سوچتا ہوں, اگر ہم اپنی سوچ کو ہمیشہ ایکسرسائز میں نہ رکھیں گے نا بھائی شان, وی ول لٹرلی بگن ٹو ہیٹ ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. میں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو رکھتا ہوں کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے جو کرا رہا ہے. دس از این آئیڈیالوجی. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. میں دنیا کے 4 بر اعظم میں جا کر خدا کا کلام سنا کر آیا ہوں, اینڈ آئی ہیو بین دیئر, آئی ہیو بین ٹو پلیسز. میں مسلم نیشنز میں گیا ہوں, میں ہندو نیشنز میں گیا ہوں, میں کرسچن نیشنز کے اندر گیا ہوں جہاں پر میجورٹی دوسرے عقائد کی ہے. میرا سوال یا میرا نقطہ آج کے موضوع پر یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو بینگ اے کرسچن اس ملک میں مائنورٹی کہتے ہیں, یا وہ ہمیں مائنورٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کہیں پر مسلمان بھی مائنورٹی کے اندر ہیں, ایسے ممالک ہیں. سوال میں یہ کرتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ ان ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے, اور وہاں پر ایک نہیں دو نہیں ڈزن کے حساب سے آپ کو ایسی سٹوریز ملیں گی, سوشل میڈیا پر ملیں گی, یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ملیں گی جہاں پر بائبل مقدس کی توہین برہنہ روڈ کے اوپر کی گئی ہے. کیا اس کے رسپانس میں آپ کو 100-200 لوگوں نے مل کے مارا؟ نہیں. کیا آپ کو 1000 لوگوں نے آ کے آپ کا امریکہ میں گھر جلا دیا, کینیڈا میں آپ کا گھر جلا دیا جب آپ نے بائبل کے اوراق کو پھاڑا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, یا روڈ میں جلا دیا؟ ہاں, وربل, کیونکہ وہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہے, تو وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو ابیوز بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, ہم نے ایٹ لیسٹ نہیں دیکھا کہ کوئی آ کے آپ کا گھر جلا دے, آپ کے مال متا کو نقصان پہنچائے, آپ کی پراپرٹی جلا دے, آپ کے ایسٹ جلا دے, آپ کی عورتیں گھر پہ ہیں, آپ کی عورتوں کو اٹیک کیا جائے. لٹرلی کل ہوا ایسی کہ آپ کو 100 کہانیاں مل جائیں گی جب عورتوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا, قانون خود ہی ججمنٹ دے رہے ہیں. قانون ہاتھ میں لینا بھائی شان ایک بات ہے, قانون وہاں پر ہاتھ میں لیا جاتا ہے جہاں پر قانون ایگزسٹ کرتا ہے. جہاں پر قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہاں پر آپ یہ دیکھیں, قانون خود محفوظ نہیں ہے. قانون کسی کو کیسے محفوظ رکھے گا؟ سر وہ ڈر رہے ہیں. میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ پولیس والا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے.
وہ کہہ رہے ہیں آپ کاروائی نہیں کریں, ہم ہمیں بندہ دے دیں. آپ ایک بات مجھے بتائیں, میرے پاس کیا ہے, یہ تو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو, فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ویڈیو ملے گی. جس شخص نے اس رائٹ کی, اس احتجاج کی یا اس مظاہرے کی کال دی, وہ بندہ کون تھا؟ نہ تو وہ کوئی مولانا تھا, نہ تو وہ کوئی امام تھا, نہ ہی مذہبی لیڈرشپ میں سے اس کا تعلق تھا. اس بندے کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں, وہ ایک نارمل بندہ ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ شیور, میں کنفرم نہیں ہوں کہ وہ مسجد کا مائک یوز کر رہا تھا یا کون سا مائک تھا, لیکن مجھے یہ معلوم پڑتا ہے ویڈیو دیکھ کے کہ وہ کسی مسجد کا مائک تھا. وہ مائک یوز کر کے وہ کال دے رہا ہے, بلا رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی آؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ کا جو کیلیبر ہے وہ اتنے گرا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایک دم روڈ پہ کھڑے بولے گا دیکھو جی یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا, اور سب ایک دم سے ہو گیا, صرف لفظ, اور سر وداؤٹ پروف. سر پروف تو چاہیے ہی نہیں. دیکھیں میں نے کیا کہا بگننگ, میں نے تمہید مانتے ہوئے کہا کہ یہ عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک سوچ ہے جسے ہم پروگرام سوچ پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس سوچ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. وہاں پر ان کو پروف نہیں چاہیے. دیکھیں الٹریسی اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے, سب سے بڑا فیکٹر الٹریسی. آپ اسی معاشرے کے اندر, اسی معاشرے میں ان لوگوں سے جا کر ملیں جو پڑھے لکھے طبقے سے ہیں, اور آپ ان کی سوچ, وہ مسلمان بھی ہوں گے, وہ کرسچنز بھی ہوں گے, وہ ہندو بھی ہوں گے, وہ سکھ بھی ہوں گے, وہ بت مت بھی ہوں گے, وہ ہو سکتا ہے کسی خدا کو نہ ماننے والے ایتھیسٹ پاکستان میں موجود ہیں وہ ہوں گے. لیکن جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا بھائی, وہ اگر آپ نے بولا نا وہ ہو گیا والی بات کہ اولو دے اس نے ایسا کہہ دیا, تو وہ آپ کی بات سن کر نہیں, جب تک وہ اپنے کان سے نہیں سنے گا, کیونکہ وہ لٹریٹ ہے, اس کی عقل کھلی ہوئی ہے. ہم ماضی کی چلیں بات میں کرتا ہوں. آسیہ بی بی ایک بہت بڑا نام, ایک بڑی سٹوری, ایک بڑا ثانیہ اور واقعہ ہے. کیا ہوا تھا وہاں پہ, وہ بیچاری ہینڈ پمپ سے پانی بھرتی تھی اسی جگہ پر, اسی گاؤں میں جہاں پر دیگر جو گاؤں کی عورتیں ہیں وہ بھی پانی بھرتی تھیں, اور اس نے کہتے ہیں کہ اسی گلاس میں سے پانی پی لیا. الٹریسی اور انتہا پسندی ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا, ایک دوسرے کے دل میں نفرت جو ہے اس کا لیول چیک کریں کہ جب اس نے پانی پیا, عورتوں نے اسے منع کیا کہ بھائی تو عیسائی ہے, تو کیوں اس میں سے پیتی ہے, یہ ہمارا ہے. آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں بھائی شان, آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ 21st سینچری کے اندر. سر 21st سینچری میں 2024 آپ پہنچا ہے, اور آپ اس زمانے میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ گلاس, اس گلاس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان گلاس ہے, یہ ہندو گلاس ہے, یہ کرسچن گلاس ہے. یہ کون سے زمانے کی باتیں ہیں سر؟ زمانہ چھوڑیں, یہ تو جب قرآن مجید ہمیں ملا, یا جب بائبل مقدس ہمیں ملی, یا بھگوت گیتا جب ہمیں ملی ہے, اس میں سے مجھے ایک صفحہ نکال کے دکھا دیں جہاں پر لکھا ہو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو. آج ایک جیو نیوز کی ایک ویڈیو میری آنکھوں کے سامنے, اور جو اینکر تھا وہ بات کر رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کی, کہ جب انہوں نے مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر, اور بالخصوص مائنورٹیز میں ان کی جو عیسیٰ کے پیروکار ہیں, بات کی. اور وہ ساری بات تھی, میں لفظاً بلفظاً تو قرآن مجید کی وہ آیات مبارک مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے وہ بات ضرور یاد ہے جو آج جیو نیوز کے اس اینکر نے لوگوں کے سامنے پیش کی, کہ جب وہ تحفظ کی بات کرتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں, وہ ایک جگہ پر انہوں نے کہا خدا کی قسم کہ جب تک میں اور میری امت ہیں وہ عیسائیوں کی سیکیورٹی کریں گے, ویل پروٹیکٹ دیم. میں نے کہا یہ آیات کا اطلاق کہاں ہے, ویئر از دا امپلیمنٹیشن اف دس ایگزسٹ, تو اس کا اطلاق کہاں ہے؟ سر آپ سوشل میڈیا آج اٹھائیں, کسی بھی کرسچن کی پوسٹ اٹھا لیں, وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا میں اس ملک میں سیف ہوں, انسیف سر, تو کیا آپ اپنے مذہب کا ٹھیک فالو کر رہے ہیں؟ میرا سوال اپنے بہن بھائی جو دوسرے عقیدے سے ہیں ان سے ہوگا, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں, آپ اپنے عقیدے کو بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں,
ہم پروٹیکشن دیں گے نا بھائی. ہم کہتے ہیں بھائی اب میں اپنی بات کرتا ہوں جس خدا کی میں پیروی کرتا ہوں, میں تو نہیں اسے پروٹیکٹ کر سکتا, وہ مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے. صحیح بات, میں اسے کیسے پروٹیکٹ کروں گا؟ وہ ذات الہی ہے, ذات اقدس ہے, ذات کریمہ ہے, اس کو میری پروٹیکشن کی ضرورت تو نہیں ہے. ضرورت نہیں. اس پر سوال اٹھے گا, میں جواب دے دوں گا, جتنا مجھے پتا اتنا دوں گا, اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں اب کہوں کہ میں اسے پروٹیکٹ کروں گا. اور پہلے یہ ٹرم چلتی تھی کہ پاکستان زندہ باد, اب ٹرم چل رہی ہے پاکستان سے زندہ بھاگ. یہ سچ بات ہے. اور یہ بھائی اس لیے چل رہی ہے سر 8 لاکھ لوگ 2022 میں کسی آنکڑے کے حساب سے 8 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں. دے ہیو رن اوے اس لیے غلط سینس میں نہیں, ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے. وہ اس میں مسلمان بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے, اس میں کرسچن بھی تھے, سب اس میں سارے بزنس مین بھی تھے. سر آج آپ ویزے کھولیں یورپ کے, امریکہ کے, کینیڈا کے, آسٹریلیا کے, سر پاکستان خالی ہو جائے گا. یہ سچ بات ہے. پاکستان میں کوئی نہیں رہے گا. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, جب میرے گھر پہ میرا بچہ مجھ سے دودھ مانگتا ہے, میں تو گورنمنٹ کو تو میں پوچھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی میرے بچے کو پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے, وہ دودھ کہاں سے آئے گا اس کا. دنیا میں آپ جائیں, آپ کو گورنمنٹ وہاں پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا شان بھائی, آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کے گھر شان خان کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے, اونرشپ اس کی گورنمنٹ لے رہی ہے. میں ابھی امریکہ کے اندر تھا ریسنٹلی, اور بچوں کے رائٹس کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی. میں پاکستان کو پریزنٹ کر رہا تھا کسی جگہ پر, اور وہاں پر انہوں نے بات کی. بچے کو اگر آپ کچھ کہتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کہاں تک اچھی یا بری ہے, لیکن اگر آپ نے بچے کو کچھ کہا, گورنمنٹ آئے گی بھائی, آپ کا بچہ آپ سے لے جائے گی. بولے تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اپنا بچہ پالے. بالکل ایسے ہی. یہ ہم اس فیملی کو بچہ دینے لگے ہیں جسے فوسٹر فیملی کہتے ہیں. ہم اس فیملی کو یہ بچہ دے دیں گے جو تجھ سے بہتر اس کی فکر کرے اور پرورش کر سکے. جی. گورنمنٹ آپ کے بچے, آج ادھر کیا ہے, ادھر آپ دیکھیں سر, روڈ کے اوپر بچے گھوم رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. بڑے گھوم رہے ہیں, بچے گھوم رہے ہیں, بوڑھے گھوم رہے ہیں, ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے. دیر از نو لا, نو پالیسی, انفراسٹرکچر خراب ہے. جس چیز کی وجہ سے ملک پروان چڑھتے ہیں, انفراسٹرکچر وہی ہمارا ڈسٹرائڈ ہے. آپ کیوں, آپ مجھے بتائیں, میں چلیں ایک واقعہ صرف بتا دیتا ہوں. جب میں بیدار ہوا, یہ جو ہمارا فوڈ ریلیف کیمپین ہے, صحیح, کوئی تھے جنہیں میں جانتا تھا سر, انہوں نے کووڈ کے دوران خودکشی کر لی, کیونکہ ان کے اندر انہوں نے لیٹر کے اندر لکھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کل میرا, مجھے نہیں پتا, کرسچن نوجوان لڑکا تھا, اس نے کہا مجھے پتا نہیں کہ میرا کل کیسا ہوگا, اینڈ آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور. میری بچی نے آج مجھ سے دودھ مانگا تھا اور دودھ کے پیسے میرے پاس نہیں تھے, تو میں خودکشی کر رہا ہوں. اینڈ ہی کلڈ ہمسیلف, وہ مر گیا. اس دن ہم بھی تھوڑا بیدار ہوئے کہ یار نہیں, وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. ہم موومنٹ میں آ گئے کہ لیٹس ڈو سم تھنگ فار دا کمیونٹی. اور بھائی بات یہ ہے دانش بھائی کہ اب جو فائٹ ہے یہ اکانومی کی فائٹ ہے, لیکن ہمیں پھنسا دیا مذہب میں پھنسا دیا, فرقوں میں پھنسا دیا, مذہب کے بعد فرقے آگے, پھر اس کے بعد وہ قوم پرستی وہ تنظیموں میں آ گئے. سچ بات ہے. تو ہم اسی میں پھنسے رہ گئے, اور انڈیا والوں نے تیسرا جہاز بھیج دیا. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بھائی شان, جب تک ہمارے اندر, چلیں ایک بات کا ختم ہونا ہے, پتہ نہیں یہ انتہا پسندی ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ سوچ نہ آئی کہ بھائی اس سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے مجھے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں آج آپ کو کھڑا ہو کے لان تان کروں, میں آپ کو گالی گلوچ کروں, میں آپ کو برا بھلا بولوں, ٹھیک ہے, کچھ حاصل ہونے لگا اس سے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, میری ذات پہ بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ بزنس مین بندے ہیں, بہتر ہو میں آپ کے کمپٹیشن میں ایک کال سینٹر کھول لوں. جناب کمپٹیشن کی زد میں آ کے میں محنت کرنا شروع کر دوں, کام کروں. ادھر یہ والا سوچ نہیں ہے. ادھر یہ ہے کہ میں جاؤں, شان کو دل کرے میں سر پہ تھوڑا مار دوں, اس کو ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. نہ اس کا کام چلے اور نہ میں خود کروں. برباد ہو رہے ہیں سر, پوری قوم برباد ہو رہی ہے.
کسی کو اکانومک فائٹ ہے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ انڈیا از اے ہندو اسٹیٹ. میں نے کہا یہ سچ بات ہے. بالکل ویسے جیسے پاکستان از اے مسلم اسٹیٹ, ویسے انڈیا جس کا نام ہندوستان بھی ہے وہ ہندوؤں کا ملک کہلاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ٹھیک بات ہے. لیکن میری دور کی آبزرویشن یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے ریلیجس بینیفٹ سے زیادہ اکانومک بینیفٹ پر فوکس کیا ہے. ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, انہوں نے ریلیجس بینیفٹ سے زیادہ اکانومک بینیفٹس کے اوپر زیادہ غور کیا کہ ہم اکانومک کو کیسے بہتر کریں. سر انہوں نے بزنس شروع کیا. آپ امریکہ چلے جائیں, وہ 70-75% اونرشپ ہوٹلس کی ہے ہی ساری انڈینز ہیں. میں تھائی لینڈ کے اندر تھا, اور جس بڑے ہوٹل میں رکا ہوا تھا اس کا جو CEO تھا وہ انڈین تھا, مورتی داس سم تھنگ اس کا نام تھا. میں حیران سر, ہر جگہ اویو ہوٹلز ان کے ہیں, ونڈمز ان کے ہیں. میں حیران ہوں بھائی. آپ بڑی جتنی کمپنیاں اٹھا لیں, گوگل اٹھا لیں, ایپل اٹھا لیں, یہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کے اندر سب سے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ انڈینز ہیں. باقاعدہ کچھ کمپنیز کے تو CEOs جو ہیں وہ انڈینز ہیں. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا. میرا مدعا یہ ہوگا جو کل پرسوں ترسوں یہ جو واقعہ ہوا ہے جڑاں میں, اس کے بعد یا جو بھی XYZ معاملات ماضی کے اندر رہے ہیں جہاں پر پاکستان کی ایک بری امیج دنیا, میں ان ساری باتوں کو اگر سائڈ پہ رکھوں, پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو کچھ کر بھی رہے ہیں. صحیح. لیکن کچھ لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں سے کچھ نہیں. آپ آج کہیں کہ میں نے بلڈنگ بنانی ہے, عمارت اپنے لیے 5 فلور کی کھڑی کرنی ہے, آپ اکیلے کیا کریں گے؟ آپ مزدوری کریں گے, انجینئرنگ کریں گے, کنسٹرکشن کریں گے, واٹ یو ول ڈو؟ آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کریں گے, ایکسٹیریئر ڈیزائننگ کریں گے, مزدور بھی آپ خود ہوں گے. اگر میں بولوں نا یار آپ 5 فلور کی عمارت 5 لوگ مل کے بنا دیں, اٹس امپاسبل. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سر 10 سال میں بھی نہیں آپ بنا سکتے. آپ تھک کے بیٹھ جائیں گے, آپ کا دل آوازار آ جائے گا. پاکستان میں it has to become a joint ideology. وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا, پتر سارے دے سانجے ہوندے نے, بچے سارے دے سانجے نے, سب بچے سارے اچھے ہوتے ہیں. صحیح. سر اس ملک کے جتنے بچے ہیں نا, اس کی ماں کو یہ سوچنا پڑے گا یہ سارے ایک ہی ہیں. جب تک ادھر کی جو ماں ہے نا وہ یہ نہیں سوچتی سارے میرے ہی ہیں. یہ گورنمنٹ بھی ہے, یہ ہمارے اعلیٰ حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں لوگ ہیں. نام لینا ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن یہ مائیں ہیں. یہ مائیں اگر یہ نہیں کہیں گی نا کہ سب کا میوچل انٹرسٹ یہ ہے. صحیح. میوچل انٹرسٹ کیا ہے؟ میوچل انٹرسٹ یہاں تو آپ کہیں جی ہمارا میوچل انٹرسٹ ہے ہی ہمارا مذہب. آپ مذہب ہی ہے ہمارا, پالنا کھانا بچھونا سارا کچھ مذہب ہی ہے. تو ٹھیک ہے. میں ایون کرسچن سے بھی بات کر رہا ہوں ابھی, میں ہر کسی سے بات کر رہا ہوں. یہاں تو آپ بولیں کہ سارا کچھ ہے ہی مذہب ہے, کہ بائبل پڑھوں گا اور زندہ رہوں گا تو ٹھیک ہے. لیکن جو بائبل کہہ رہی ہے وہ یہ کہتی ہے بیکم بگ, بیکم رچ, ترقی کر. کلام لکھا محنتی کا ہاتھ پراسپیرٹی لاتا ہے. صحیح. بائبل کہہ رہی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر, روزہ رکھ, وچ از امپورٹنٹ. اس کو میں وہ نہیں کر رہا, میں خود پادری, میں خود یہ ساری پریکٹسز کرتا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ خدا نہیں چاہتا کہ تو غریب رہے. اس بات کو سمجھ بھائی. تو خدا اسے کہتا ہے تو اکنامکلی جو ہے ہمیں بہت بہت آگے کی سوچ. سر جس قوم نے, دیکھیں یہ پرنسپلز ہیں, بائبل مقدس کا ایک پرنسپل بتاتا ہوں, لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. ایک سمپل سا پرنسپل خدا نے دیا, اسے بولا تو خدا کو دے گا, خدا اس کے عوض تجھے دے گا. جس قوم نے ان پرنسپلز کو سمجھ لیا نا, وہ قومیں آج آپ دیکھ لیں کہاں پہ بیٹھی, وہ کوئی بھی ہے, وہ مسلم ہے, وہ ہندو قوم ہے, وہ جو خدا کے فضل الہی, فضل کے اندر فضل عام اور فضل خاص کی بات کرتے تو اس کے فضل عام میں سارے شامل ہوتے ہیں. صحیح. جو اس کے پرنسپل کو مانے گا وہ اسے برکت دے گا, کیونکہ وہ خدا تو سب کا ہے. وہ کسی ایک بندے کی ٹھیکیداری تو اس کے اوپر ہے نہیں, نہ ہی جاگیرداری ہے. یہ تو خدا کا شکر ہو کہ وہ آسمانی مقاموں میں جاگیردارانہ سسٹم ہے نہیں, ورنہ یہ لوگ تو آسمان کو بھی برباد کر دیتے. صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا سب کا سانجا ہے, اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اچھا, ایک اب کیونکہ ایسا ایک کیوس کریٹ ہو گیا کہ
کہ کرسچنز جو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی کیونکہ بات ان کی ہو رہی ہے تو ابھی ہیلپ لیس ہو گئے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی, ایک پراپر آنسر نہیں ہے ان کے سامنے کہ ایک سلوشن نہیں ہے, ایک روڈ پیتھ نہیں ہے کہ ہم ادھر فالو کر لیتے چلو جی ہم سیکیور ہو جائیں گے. اب یہ گورنمنٹ کے لیے ایک کویشچن ہے کہ بھائی آپ کی مائنورٹی آپ کو دی گئی ہے اور آپ اس پہ کچھ کر ہی نہیں رہے. ایک بات مجھے بتائیں, یہ اتنا کچھ ہو گیا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے, کسی کا انٹرویو آج تک آیا سامنے؟ نہیں. نیوز میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم, میڈیا آؤٹ لیٹ کے ذریعے سے کہ یار ہم اب یہ کرنے لگے ہیں. نہیں سر, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس بات کا نہیں, وہ کہتے ہیں ہم اریسٹ کر لیں گے, ہاں ہم آپ کے کہنے پہ انہیں اٹھا لیں گے, ہم یہ کر دیں. اچھا, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار آؤ ذرا بیٹھ کے ذرا لیٹس کوئی امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں, کچھ چینجز لے کر آتے ہیں, کوئی حروف کو آگے پیچھے کر کے چیک کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اب حروف کو آگے پیچھے کرے کون؟ حروف تو تبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں جب میری ذاتی کوئی بینیفٹ اس میں شامل ہو. سر ذاتی بینیفٹس کے اوپر تو پارلیمنٹ کے اندر پورا ریگولیشن بدل جاتا ہے, پورا ریگولیشن بدل جاتا ہے ذاتی بینیفٹس کو پورا کرنے کے لیے. لیکن قومی بینیفٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ حروف, شوشے, نقطے نہیں بدلتے. صحیح بات ہے, ان سے نہ ہو پائے گا, ان سے نہ ہو پائے گا. پھر لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو لے آؤ جن سے ہو پائے گا. صحیح بات, دعائیں مانگ رہے لوگ بھائی ان کو لے آؤ جن سے کچھ ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں ابھی میرا دوست مجھے, آپ ایک بات بتائیں, میں نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک لیڈر نہیں بچا پورے پاکستان کے اندر, کوئی ایک بندہ نہیں ہے گورنمنٹ میں جس کو ہم دیکھیں اور بولے یار ہی از دا لیڈر. ہم بولتے ہیں نا وہ بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, ابھی کہاں ہیں وہ دور اب کون ہے لیڈر؟ سر آج تو لیڈرز کے اوپر میمز بن رہی ہیں, آپ حساب لگائیں ان کی باتیں ایسے لگتے ہیں پنجابی اسٹیج شو کی جھکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ کیا کریں گے, کس کو اپنا لیڈر بولیں؟ مجھے کسی نے ابھی, میں کسی دوسرے ملک میں تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کس پارٹی؟ میں نے بولا بھائی جو گورنمنٹ میں ہم اسی کے ہیں, ہم کس کا بولیں اپنے. صحیح بات ہے. اور کیونکہ کوئی نظر نہیں آ رہا نا کہ کس کو, تو ہماری جو اس وقت کی پرابلم ہے اس کا سولوشن بنیادی طور پر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہم کریں. یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں بھائی شان, یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ایک رات میں ہم گھمائیں گے اور صبح اٹھیں گے اور سب کچھ بدل. مائنورٹیز کے حق میں آ گئی, ہمارا پروٹیسٹ زیرو ہے. ابھی ہم نے مائنورٹی مارچ کی ہے سر, اس کے بعد ہم نے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کی ہے, اور اس کے بعد یہ حادثہ 16 اگست کو یہ ہوگی. آپ یہ سوچیں کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, ایک دم سے تبدیل. قومیں بنتی ہیں وقت کے ساتھ, قومیں ڈیولپ ہوتی ہیں بھائی جان. قومیں زمین میں سے نہیں نکل آتی ہیں کہیں, یہ کوئی پودا نہیں ہے جو ایک دم سے یوں نکل آئے گا. ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, یہ ڈیولپ ہوتی ہیں, ان میں وقت لگتا ہے. صحیح بات. اب کتنا وقت لگتا ہے؟ وقت کا آغاز ہے, وقت کا بھی ایک آغاز ہوتا ہے. یہاں پر تو ہمارے پاس آغاز میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی ہو جو بولے, اور وہ ہم نہیں ہو سکتے. آپ بولے نا کوئی کرسچن کمیونٹی میں سے کوئی کرے, نہیں کرسچن کمیونٹی میں سے کیا ہوگا. ہمارے سر ہماری سیٹس ہی جو ہے 9 سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل, اس کے اندر سے ایک سیٹ ہے جو ایم پی اے صاحب تھے ہمارے نوید اینتھنی, جو کہ اب فارمر اتر گئے. ہاں, تو اس کے اندر سے 8 سیٹیں تو جو ہے وہ بھی ہماری, جو اس کے اندر سے ہم پہلے 4 پہ ہوتے تھے, 5 پہ ہوتے تھے, اب اس میں سے بھی 1 پہ. تو یہ تو بات خیر ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر بھی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا لگتا ہے کیونکہ میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں, لیکن تو میں یہ بات کر سکتا ہوں, یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں جی اچھی بات ہے, پالیٹکس کریں, خوب کریں, لیکن جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, یار خدا کا واسطہ قوم کو برباد نہ کرو. بالکل. یہ قوم برباد ہو رہی ہے. آپ کا جوان ادھر بچہ 12 سال کراس کر رہا ہے, اس کے دماغ میں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پاکستان سے جانا ہے. صحیح بات ہے. 12 سال کا بچہ بھائی شون, 12 سال کا بچہ جس نے دنیا نہیں دیکھی, کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ میرے گھر پہ میرا باپ کس پریشانی میں, میری ماں کس پریشانی میں, میرے 4 مہینے کی اسکول کی فیس پیڈ نہیں ہے, اس سال مجھے اسکول میرے نئی کلاس تھی, مجھے نیا بیگ نہیں لے کر دیا. اسے پتا ہے کہ اس ملک میں, اور کرسچن بیچارہ, میں آپ کو بینگ اے کرسچن بتا رہا ہوں,
کہ یہاں پر اس ملک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. آپ یہ کووڈ ہی کی پھر بات کر لیتے ہیں, جہاں پر سب کو سب کچھ مل رہا تھا, وہاں پر ایسے ادارے بھی تھے جن کی خبریں بھی آئی ہیں, نیوز میں بھی آئی ہیں کہ عورتوں کو انہوں نے شناختی کارڈ پہ کرسچن دیکھ کر دھکے دے کر باہر نکال دیا ہے کہ آپ کو راشن نہیں ملنا. اسی جگہ پر ایسے ہی ہے اسی جگہ پر. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کریں کیا, چھوڑ کے چلے جائیں بھائی. ہماری اپنی ٹیم کے اندر ایک لڑکا کام کرتا تھا, تو وہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں تو اس نے چھوڑا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میں باہر کا اپلائی کر رہا ہوں. میں نے بولا کیا ہو گیا ہے؟ کہہ رہے نہیں بھائی میں جو ہے نا ادھر اسکوپ نہیں دیکھتا اس ملک کے اندر, اور میں باہر جانا پسند کروں گا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی آپ کریں, کیونکہ بھائی اب دیکھیں لوگوں کو تو اپنا فیوچر دیکھنا ہے نا, لوگوں کو تھوڑی دیکھنا یہاں پہ کون پارٹی جیت رہی ہے, کون اپنے ایجنڈا جو ہے نا اپنے پیش کر رہا ہے, کس کا زیادہ جو ہے نا. سر ہمیں کیا لگے سر, ہمیں تو 3 وقت کی روٹی چاہیے, ہمیں چلانے کے لیے گاڑی چاہیے, رہنے کے لیے بڑا گھر چاہیے. اب مجھے بڑا گھر چاہیے شون بھائی, چھوٹے گھر سے میرا گزارا نہیں ہے. مجھے گاڑی بھی چاہیے, بڑی چاہیے میری. اب میں اس کو اچیو کروں, میں پادری ہوتے ہوئے اپنی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچوں, یا میں اس چکر میں پڑا رہا ہوں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت رہی ہے. صحیح بات یار کوئی ایک نہیں آیا کبھی میرے گھر پہ یہ کہنے کے لیے کہ تمہارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا. جب الیکشن آئیں گے نا ہر بندہ آئے گا, بولے گا یار وہ بھائی پانی. میرے آفس کے اندر ابھی الیکشنز ہوں گے تو تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, اور وہ آ کے کہتے ہیں بھائی سپورٹ کر رہی ہیں آپ نے, بھائی یہ کرنا ہے. لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے, میں ایک میرا کل پرسوں بیٹھے ہوئے دل کر رہا تھا کہ میں فون کروں اور اس کو کہوں کہ بھائی وہ جیت تو گئے ہو, اب پانی بھی لے آؤ. چلے باتیں تو اور بھی ہوتی رہیں گی, لیکن یہ بتائیں کہ دانش پیٹر جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا, کیسے آپ نے سٹارٹ کیا یہ سب؟ خیر مجھے جو نا وہ یہ سوال کسی نے کہا کہ یار ہو, تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا دیکھ بھائی میں بہت گراؤنڈڈ بندہ ہوں. صحیح. اور اٹ آل بگن ویری ہمبلی, بہت ہمبل بگننگ تھی. خداوند نے مجھے نجات الہی کا تجربہ دیا 2008 کے اندر. ٹھیک ہے. اور میرے فیملی ہسٹری کے اندر آلریڈی پاسٹورل شپ تھی. میرے دادا جو ہیں وہ خادم تھے, میری دادی جو ہیں وہ خادمہ تھی, اور پورے پاکستان سے لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے, سارا کچھ. لیکن بائی دا ٹائم خدا نے مجھے آواز دی اور مجھے بلایا, میں نہ تو شوق سے آیا ہوں اور نہ ہی میرا یہ شوق تھا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں جو میں ابھی کر رہا ہوں یہ میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, مطلب اور کچھ بھی کر لیتا یہ نہیں کرتا. اچھا. تو اٹ واز نیور ان مائی مائنڈ ٹو ڈو اٹ, نیور ان مائی ہارٹ ٹو ڈو اٹ. 2010 میں نے خدا کی آواز کو سنا, میں آڈیبل آواز کو, میں نے اٹ واز اے ویری غیر معمولی سپر نیچرل سا ایک تجربہ تھا. میں دعائیہ حالت میں تھا اور خدا نے مجھ سے کلام کیا, اور خدا نے کہا, میں نے ایک ویژن دیکھا. خیر بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. 2010 میں نے باقاعدہ طور پر اپنی خدمت کا آغاز کیا. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ تھا کہ جب میں نے آغاز کیا خدا کی خدمت کرنے کا, تو میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ تو میرے وسائل تھے, نہ میں بہت کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا. میں نے اپنی یونیورسٹی کوئٹ کر دی. مجھے یاد ہے کہ ایگزامز تھے. اور کون سی یونیورسٹی میں تھے آپ؟ پی ایف کیٹ کے اندر, کورنگی میں اس کا جو مین کیمپس ہے وہاں پر تھا میں. اور میرے پاس اس وقت جو ہے نا وہ پیسے نہیں تھے ٹو پے آف دا فیس. مطلب میرے ڈیڈ کا جو بزنس تھا, وی لٹرلی لاسٹ ایوری تھنگ اوور نائٹ, ایک رات میں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں نے سنا ہے کہ راتوں رات بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے رات میں دیکھا ہے کہ ایک رات میں بینک کرپٹ کیسے ہوتے ہیں. صحیح بات. تو وی لاسٹ ایوری تھنگ. 2010 میں تو کئی دوست ہیں ان کا یہ سوچنا ہے کہ یار اس کے دادا پادری تھے سو ہی آلریڈی ہیڈ ایوری تھنگ. نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. وی لاسٹ دا چرچ بلڈنگ, وی لاسٹ دا بزنس. ہماری فیملی بڑی فائنینشلی لو تھی, تو کچھ بھی نہیں تھا. 2009-10 کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں کورنگی روڈ سے, پتہ نہیں وہ کون سی بس تھی جو سی ویو تک جاتی تھی, تو سی وی میرے ہاتھ کے اندر تھی, اور بس پوری ہماری پاکستانی بس تھی جو وہ پوری بھری ہوئی تھی. میں چھت پر بیٹھ گیا, تو ہم تھوڑا سا 5 منٹ کی مسافرت کے بعد بارش ہو گئی.
میں بھیگ گیا, سی وی بھیگ گئی. وہ ویٹر کی جاب تھی, یہ میکڈونلڈ جو ہے سی وی پر, وہاں پر وہ 8 تھی, 10,000 کی جاب تھی ایز اے ویٹر. وہاں پہ ویٹرس کی ضرورت تھی, تو کسی نے بتایا, میں پھر کرتے 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 کہیں جاب مل گئی. پھر ایگزیکٹ میں نے جوائن کر لیا, اور کال سینٹر انڈسٹری میں. خیر میں کال سینٹر میں تو نہیں تھا, بٹ آئی واز ان دی آڈٹ آفس, تو آڈیٹر تھا وہاں پر. کرتے کرتے 2014 3 دسمبر رات کے 3 بجے میں نے ایگزیکٹ سے ریزائن کیا, اور خدا نے مجھے کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں دیٹ یو ڈو فل ٹائم منسٹری. فل ٹائم کا مراد ہے کہ جاب کو جو میں ٹائم دیتا, آپ کو پتہ ہے وہاں پر شفٹس بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں, 4 شفٹ. تو میں سر میں آپ کو بتاؤں, میری دیوانگی کی انتہا یسوع مسیح کے ساتھ یہ تھی کہ میں نے 22 گھنٹے کی شفٹ کی ہے, میں پھر بھی 4 گھنٹے عبادت اور کلام سنانے کے لیے جاتا تھا, پھر واپس آفس. I literally did 38 hour shifts in exact. 38 گھنٹے کی شفٹس پر بھی میں نے بغیر سوئے ہوئے کام کیا ہے, ٹارگٹس پورے کرنے, اور یہ بہت زیادہ پریشر تھا. بٹ اینی وے میں نے اس کو کبھی ایز اے کمپلین نہیں لیا. میں نے اس دور کو بڑا اچھے طریقے سے گزارا ہے, اور میں نے اس سے سیکھا ہے. ایکسیپٹ آف کمپلیننگ, وہ میری ایکسرسائز تھی. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے باہر کی دنیا سے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے, اور اس کو ان اصولوں کو ہم نے ڈیولپمنٹ پروسیس تھا دیکھا ہے. اینی وے خدا نے پھر مجھے 2014 میں یہ فضل دیا کہ میں پوری طرح سے اسی کی خدمت کروں. 2015 میں ہماری منسٹری گرو ہونا شروع ہوئی, اینڈ اٹ کنٹینیوڈ. 2016 میں میری شادی ہوئی. اس وقت میں 4 بچوں کا باپ ہوں, ایک ہی بیوی کا شوہر ہوں, اور دا لائف ہیز گرون. خدا نے بہت ایکسیپشنلی ہمیں وسعت دی ہے. اس وقت ہم 80 ملکوں میں بذریعہ سیٹلائٹ انجیل مقدس کی نشریات کو نشر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک مشنز کا سیکٹر ہے جہاں پر ہیومینیٹیرین ریلیف, ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کرسچن کے ہاتھ میں جا رہی ہے, یا مسلمان کے ہاتھ میں جا رہی ہے, یا ہندو کے ہاتھ میں جا رہی ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو سرو پیپل ہو گاڈ لوز. ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام گریس نیٹ ورک ہے, اور گریس نیٹ ورک کے سلوگن کے اندر ہی ہم نے لکھا ہے کمیونیکیٹنگ دا گاسپل, میکنگ گاڈز لو ویزیبل, کہ خدا کی محبت کو ہم دنیا پر کیسے ظاہر کریں. سو وی آر جسٹ لونگ آن پیپل. ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں سے زیادہ ہم یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کافی پروجیکٹس ہیں جن میں آپ انوالوڈ ہیں, اور ابھی آپ دبئی سے ڈائریکٹ ادھر آ گئے ہیں بھائی. میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں, دبئی کیسا رہا ایکسپیرینس؟ دبئی واز ویری گڈ. دبئی میں بھی گرمی ہے ابھی تو, گرمی سر ایسی ہے وہاں پہ, ایسے لگتا ہے کہ آپ لاوے کے اوپر آپ نے میرا بیٹا میں گھر آیا, وہ مجھ سے بار بار کہہ رہا ڈیڈا لاوا تھا نا, لاوا تھا. میں نے لاوا تھا بھائی. بہت دوپہر کو تو نہیں آپ نکلتے ہوں گے وہاں؟ دل ہی نہیں کرتا وہاں پہ دوپہر کا, لیکن پھر بھی کچھ 1-2 ایسے کام تھے جو دوپہر میں, اور واکنگ پر ہی تھے, تو واک کرنی تھی دھوپ میں. میں جس دن وہاں پہ پہنچا, وہاں پہ اس دن 47 ڈگریز تھے سیلسیس. انہوں نے کہا یہ تو ابھی کم ہو گئی, 3 دن پہلے بارش ہوئی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ کم ہونے کے بعد یہ ہے, تو جب یہ کم نہ ہوتی تو خدا کا شکر ہے. UAE میں, USA میں, اور دنیا کے اور مختلف تھائی لینڈ میں, ٹرکی کے اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, خدا نے ہماری ریچ کو بڑھایا. لیبنان کے اندر سے مجھے بڑی ٹیسٹمونیز ملی. کائرو سے ایک دن ہمیں ایک کال وصول ہوئی ایجپٹ سے, کہ وہاں پر کوئی گریس نیٹ ورک دیکھ رہا ہے, اور دے کالڈ اس آن واٹس ایپ. تو خدا کا شکر ہو, خداوند کی تمجید ہے, اس نے ہمیں بہت ایکسیپشنل گروتھ ان سالوں میں دی ہے. واہ واہ. اور کیونکہ آپ مشنز بہت سارے کنڈکٹ کر رہے ہیں اس وقت سندھ کے اندر خاص کا, سندھ میں کس جگہ پہ آپ جو ہے اب تک ریچ کر چکے ہیں؟ سندھ میں آپ سمجھ لیں کراچی سے آپ نکلیں گے تو کراچی کے بعد جتنے قبائل ہیں آل دا وے ٹو نگر پارکر, وہاں تک تھوڑا زیادہ کسی نہ کسی علاقے میں کہیں پہ مشن سکولز کے ذریعہ سے, کہیں پہ یہ واٹر ہینڈ پمپس کا ہمارا ایک بڑا میسو پروجیکٹ ہے, اور بہت سارے ایسے چھوٹے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں ڈپینڈنگ کہ کہاں کس علاقے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, لوگ آپ کو اکثر کچھ نہ کچھ نیگیٹو تو کہتے ہوں گے, یار یہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ پیسے جو ہے کیسے جو ہے نا کما رہے ہیں. وہ کہتا ہے پتہ نہیں کس نے کہا, اس نے کہا لوگوں کا کام ہے کہنا. اچھا, تو وہ لوگوں کا کام کہنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے کسی نے کہا بھائی دیکھو, میں آج آپ کے پروگرام پر یہ بات کرنے لگا, میں عموماً یہ بات نہیں کرتا. مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, اس کا حساب دیں. اچھا,
میں نے کہا بھائی میں حساب آپ کو تب دوں گا جب آپ نے اس کے اندر یہ اگر یہ 5,000 کا کوٹ ہے تو اس 5,000 پہ اگر کوئی 20 روپے آپ کے ہوں گے تو میں آپ کو ضرور حساب دوں گا. لیکن اگر آپ کے اس میں 20 روپے نہیں ہیں 5,000 کی چیز میں آپ کے 20 روپے نہیں ڈلے ہوئے, یو آر ناٹ ایلیجیبل. آپ ایلیجیبل نہیں ہیں کہ میں آپ کو جواب دوں. اسی طرح سے ہماری جو موجودہ فنڈ ریزنگ ہے پاکستان میں, ہمیں آپ کا چرچ, آپ کے والد صاحب کا چرچ سپورٹ کرتا ہے, دیگر ایسے چرچز ہیں جو ہمیں, انڈیویجول لوگ بڑے ہیں, کم ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. سو ہماری ایک بہت کوئی بڑی وہ نہیں ہے. ہمارا جو میجر منسٹری فیول ہے وہ ہمارے بزنس سے آتا ہے. صحیح. جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بزنسز کھولے ہوئے ہیں وہاں سے ہماری منسٹری کو فیول ملتا ہے. گریس میڈیا پروڈکشنز جو کہ کمرشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ ہمیں ارن کر کے دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر پا رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو لوگ اگر میرے ساتھ انویژن نہیں ہے تو مجھے ان کی کمپلین کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کیا دیکھیں, یسوع مسیح کے اوپر لوگوں نے سوال اٹھائے, فائنینشیل سوال اٹھائے, یسوع مسیح کے اوپر ہر قسم کا سوال اٹھا, اس کے حواریوں کے اوپر سوال اٹھے ہیں. بائبل مقدس میں جتنے نبی گزرے ہیں ان کے اوپر, خدا نہ خواستہ ہم کوئی نبیوں کے مشابہ یا برابر تو نہیں ہیں, لیکن میری جو بات ہے, نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے صاحب کو نہیں چھوڑا وہ ہمیں کیا چھوڑیں گے. صحیح بات ہے. تو لوگوں کی تو ہمیں وہ کوئی رہی نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت آپ نے دیکھے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جس کو پیسہ کمانا ہے وہ سندھ جو ہے چلا جاتا ہے, فوٹویں کھنچواتا ہے, اچھا نلکے لگاتا ہے, یہ سب کا ہے. یہ کیا ہے, میں ابھی پچھلے ہم سیٹلائٹ کے کسی معاملے کی وجہ سے لاہور گئے ہوئے تھے, تو لاہور کے اندر میری ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی. ہوٹل کے اندر انہوں نے بھی اسٹے کیا ہوا تھا اور ہم نے بھی, تو اتفاقاً ایسے ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے شیئرنگ سٹارٹ ہو گئی. تو ہم ان کو بھی پتہ چلا ہم بھی کوئی نان پروفٹ ادارہ ہیں پاکستان میں, تو ہمیں پتہ چلا وہ بھی کوئی نان. اب اس نے جو مجھے نمبر بتایا کہ ہم نے اتنا 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 کام کیا ہوا ہے, اب آنکڑے تو مجھے پتا ہے نا کیونکہ آئی ایم آن دا گراؤنڈ, مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, فیلڈ کے اندر ہے, آپ کو پتا ہے. تو میرے دماغ میں کیلکولیٹر آن ہو گیا. میں نے کہا جو نمبرز یہ بھائی مجھے بتا رہے ہیں اس کے حساب سے تو آدھے سے زیادہ سندھ میں سے غربت ختم ہو جانی چاہیے ابھی تک. لیکن آپ کراچی سے باہر جیسے ہی نکلتے ہیں, نوری آباد سے شروع ہو جائیں آل دا وے ٹو نگر پارکر, اور جو گجرات کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے یہاں اندرون سندھ سے, آپ وہاں تک چلے جائیں, غربت کی داستانیں ہیں, کہانیاں بھی نہیں ہیں, داستانیں ہیں غربت کی. بچوں کے بھوکے مرنے سے لے کر عورتوں کے جسم پر نوچے جانے کے نشانوں تک کی کہانیاں اور داستانیں وہاں پر ہیں. تو آپ تو سر یہ نہیں ہے کہ اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. پیس آف کیک نہیں ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے, یہ باتیں دلوں کی ہیں. آپ یہ دیکھیں نیتوں کی مد میں خدا کی برکت, اگر خدا برکت دے رہے ہیں, برکتیں جو ظاہری ہیں یہ شیطان بھی دے دیتا ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے جو برکت خدا دیتا ہے وہ اس میں دکھ نہیں ملاتا. تو کئی لوگوں کی نیت میں ہی کھوٹ ہوتی ہے. میں بہت بلنٹ آج باتیں کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں, لیکن کر رہا ہوں. پیسے کمانے کے لیے جو ہے نا لوگ اس لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں ویژن سر کما لیں گے, سر کما لیں گے, کیا کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں, کما کے کیا کریں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ ہوگا کیا اس کے بعد؟ آپ وہ پیسہ گھر لے آتے ہیں, گھر لا کے وہ پیسہ بیماریوں پر ہی نکل جاتا ہے, تو کیا فائدہ ہے اس پیسے کا؟ خیر زاویہ ہے, ہر کسی کو سوچنے کا حق ہے اپنے طریقے سے. لیکن ابھی منسٹری کے اندر, کیونکہ اب منسٹری میں ہے, تو نوجوان کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں یار ہم کچھ کریں, کچھ کر کے دکھائیں خدا کے لیے, چلے کمیونٹی کے لیے ان کے پاس بوجھ ہے, لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ یار کیا ہونا چاہیے, ہمیں کس پروفیشنز میں جانا چاہیے, کس چیزوں کو اڈیپٹ کرنا چاہیے؟ میں نا آپ کے سارے نقطے کو ہماری کنورسیشن کے بگننگ پر لانا چاہ رہا ہوں. جب ہم نے بات کرنا شروع کی تھی کہ قوم میں الٹریسی بہت ہے, ہاں جی,
کلام کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے, اس نے کہا عدم معرفت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. عدم معرفت کا مطلب ہے لیک آف نالج, عقل اور حکمت کی کمی کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. اگر کوئی خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے, دونوں کی نا, بائبل کی تو ساری سرو گاڈ سرو پیپل, یہ دو ہی پلرز ہیں اور انہی کے گرد ہی سارے گھوم رہے ہیں. دنیا کی ساری سروسز, ساری پروڈکٹس ہیں ہی یا تو خدا کو راضی کرنے کے لیے یا بندوں کو راضی کرنے کے لیے. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسے ہی کر رہے ہیں نا, ایسے کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا یار یہ شون کر رہا ہے یار, چل میں بھی کر لیتا ہوں. اب چرچ کے اندر ایک بڑا پرابلم ہے. چرچ کے اندر پرابلم یہ ہے دیٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو بیکم اے پاسٹر, ایوری بڈی وانٹس ٹو بیکم سم تھنگ کہ اس کی نیا پار لگ جائے. صحیح بات ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہو گیا اب پوری قوم برباد ہو جائے گی. صحیح بات ہے. پوری کمیونٹی جو کرسچن ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسے کمانے والے رہیں گے نہیں, پیسے بٹورنے والے رہیں گے. بھائی چرچ کو آپ پیسے دیتے ہیں, چرچ آپ کو, ابھی تو ماڈل ہی ہمارا خراب ہو گیا ہے. یہاں پر ہر دوسرے بندے کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ چرچ ہمیں پیسے دے. کہاں سے آپ نے سکھا یہ؟ بائبل کا ماڈل یہ ہے ابتدا سے کہ لوگ چرچ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ پھر چرچ ان کو سرو کرے جو بالکل بلو دا پاورٹی لائن یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. اب ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, جو زیادتی ہوئی ہے چرچ کے اندر ہی جو ہوئی ہے, یہ باہر کی نہیں ہے. کچھ پرسیکیوشن باہر سے ہوتی ہے, کچھ پرسیکیوشن اندر سے بھی ہوتی ہے. اندر والی ذرا زیادہ دکھتی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر والی کے نقصانات نسلوں تک رہتے ہیں. سر یہاں پر یہ عمارت گرا دی, چرچ گرا دی ہے. آج مجھے کوئی بتا رہا تھا 25 چرچ گر گئے ہیں ابھی تک, جلا دیے. 26 ہو گئے ہیں. میں نے جب صبح سنا تھا تب 25 تھے, ابھی 26 چرچ بلڈنگ. کل خدا کرے گا پھر بنا لیں گے. سر بندہ مار دیتے ہیں آپ, وہ گیا, اس کا چیپٹر ختم ہو گیا, سٹوری ختم ہو گئی. جب آپ قوم کو غریب کر دیتے ہیں نا, تو نسلیں اس کو بھگتتی ہیں. صحیح بات ہے. وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوتا. پھر آپ کے بچے اور ان کے بچے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا چرچ میں, چرچ کے اندر سے, وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ دعا کرو, روزہ رکھو, نجات کا تجربہ کرو, خدا کو تمہاری ڈگری سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں سر, سے یہ سب سے بڑی جو ہے یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے قوم کے بچوں پر کہ جب ان کو آپ نے یہ بتا دیا کہ چرچ آؤ, دعا کرو, نماز کرو, روزہ رکھو, بیگانہ زبانیں بولو, روح القدس سے معمور ہو جاؤ, لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو, خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ تو بڑا آدمی بنے, خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ تیرے بچے بھی محفوظ ہوں. صحیح. خدا چاہتا ہے کہ تو پڑھا لکھا نوجوان ہو. صحیح. آپ نے قوم برباد. آج آپ کہہ رہے ہیں یار ہماری لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں, لڑکے نہیں ملتے. ایسا ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے تو خود چرچ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ خدا کو ڈگریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خدا کو ہے. سر یہ اس لیے مسئلہ نکلتا ہے کیونکہ لیڈر وداؤٹ ڈگری چڑھا ہوتا, اور پھر اس لیے وہ پریچ کرتا ہے یہ بات کو کہ بھائی ڈگری سے لینا دینا نہیں ہے, کالڈ ہونا چاہیے بندہ. جب وہ خود نہیں ڈگری حاصل کرے گا تو اگلے کو تو ڈگری کے لیے تنقید ہی کرے گا. اب مجھے یہ بات بتائیں, جو کالڈ تھے, آپ ایک بندے نے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ فضول کی بحث کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کسی نے کہا کہ موسیٰ کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں. یہ بالکل آپ نے اچھا ٹاپک بتایا ہے. موسیٰ کے پاس ڈگریاں تھی, وہ عالم بندہ تھا. وہ ستاروں کو بائبل اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ستاروں کا علم رکھتا تھا. وہ فرعون کے اچھا چھڑے ستاروں کا علم جو آج رکھتے ہیں, آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسٹرولوجر. جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں آپ اسے ایسٹرولوجسٹ کہتے ہیں. اگر حضرت موسیٰ کو آپ دیکھیں اور اس ڈگری کو دیکھ لیں, آج چرچ میں بتائیں کتنے ایسٹرولوجسٹ ہیں جو وہ یہاں سے بیٹھ کے جوپیٹر دیکھ رہے ہوں, یہاں سے بیٹھ کے مون کا جائزہ لگا رہے ہوں. کتنے آپ کو چرچ کے اندر لوگ ملتے ہیں جو ناسا کے اندر کام کرتے ہیں, جو کوئی سائنٹسٹ بنا ہے. آپ موسیٰ کی ڈگری کی بات کر رہے ہیں, چلیں چھوڑیں. موسیٰ کے پاس پاسٹورل ڈگری نہیں تھی, خدا نے اس کو 40 سال کی ٹریننگ پر بھیج دیا تھا, بھیڑے جا کے چرا. اور وہ گراؤنڈ کلام میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے سسر کے ہاں 40 سال تک بھیڑیں چراتے رہے.
40 ایئرس کی ٹریننگ کرو پادری صاحب, آج 40 ایئرس کی ٹریننگ نہیں اگر وہی پیمانے رکھنے تو آپ کو کہہ رہے ہیں 3-4 سال پڑھ لو یار, کچھ صحیح بات ہے, آپ پڑھ کے آ جاؤ. اچھا چلے نہ پڑھیں, کسی اچھے استاد کے نیچے سیکھ کے آ جاؤ. سپر, جیسے آپ نے یہ حوالہ پڑھا بھی ہوگا اس کے اندر, نئے نامے کے اندر پطرس کے لیے اور کچھ شاگردوں کے لیے لفظ یوز ہوا ہے کہ یہ تو ان پڑھ گئے, تو لیکن پھر ساتھ ہی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ یسوع کے ساتھ چلتے اور یسوع کے ساتھ رہتے تھے, انڈر دی لیڈرشپ تھے. اچھا وہ ان پڑھ جو ان کو کہا گیا نا, اگر آپ اس کے ایکچوئل کانٹیکسٹ میں جائیں گے, اب پرابلم ہمارا دوسرا یہ بھی ہے لٹریسی والا کہ دیکھیں جب مجھے بینگ اے لیڈر یا بینگ اے پریسٹ, پادری ہوتے ہیں, مجھے کم پتا ہوگا تو میں آپ کو بھی کم ہی بتاؤں گا, اور جیسا مجھے پتا ہوگا میں آپ کو ویسے ہی بتاؤں گا. اب انہوں نے کہہ دیا ان پڑھ ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کبھی اسکول نہیں گئے, وہ سیکولر ایجوکیشن کی بات ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ سارے جو تھے یہ معاشرہ یہود میں تھے, یہودی تھے, اسرائیل کے اندر تھے, اور وہ بات کر رہے تھے کہ سینیگوگ کے اندر سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, یعنی کہ جو کاہن سردار اپنی تعلیم تھی اس کے مطابق نہیں یہ چلے, یہ مذہبی تعلیم, ان کے پاس کوئی مذہبی ڈگری نہیں ہے, یہ نہ یہ کاہن ہے, نہ یہ لاوی ہیں, نہ ان کا کوئی اور, یہ مچھیرے ہیں, بزنس مین ہیں. سر بزنس مین, نہیں بزنس مین کو آپ ہلکے نہیں لے سکتے, آپ لے ہی نہیں سکتے بزنس مین کو. صحیح بات ہے. تو بڑی ایسی باتیں ہیں, لیکن وہ ان کی سیکولر ڈگری کی بات, سیکولر ان کے پاس ایجوکیشن تھی, وہ ان کو مذہبی کہہ رہے تھے. تو پھر جواب دینے والوں نے جواب دیا تھا کہ انہیں وہاں پر جا کر سیکھنے کی انسٹیٹیوٹ میں ضرورت نہیں, بائبل انسٹیٹیوٹ میں, کیونکہ یہ تو خود چلتی پھرتی بائبل کے ساتھ رہتے ہیں, یہ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں. اور بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, کویشچن نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے, جن کے پاس ہے, اور جن کے پاس ہے وہ نیچے والوں کو نیچا نہ دکھائیں, بلکہ کچھ کمیونٹی کے لیے کر کے دکھائیں. کوئی ایسے کالجز یونیورسٹیز زیادہ ہونے چاہیے. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں 350 کالج یونیورسٹیز ہیں یہاں, اور 35,000 مزار ہیں. یہ ملک ہے ہمارا, 350 یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں اور 35,000 مزار ہیں. کیا بیٹ کریں گے سر آپ, کس ملک کو بیٹ کریں گے آپ مجھے بتائیں. سر ہمارا حال پتہ کیا ہے, ہاں جی چھوڑ دیں یار, یہ کیا 35,000 آپ کیا نمبر دیکھ میں. ہم جس دن ہوگا نا ابھی ورلڈ کپ, اور خدا نہ خواستہ پاکستان ہار گیا انڈیا سے, تو ہم نے خالی ٹی ویاں توڑنی ہے. ہماری یہی بہت ڈیولپمنٹ ہے بھائی کہ آج میں نے ٹی وی توڑ دی ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا سے پاکستان میچ ہار گیا تھا. بس ہمارا کیلیبر یہ ہے. صحیح بات ہے. آپ دبئی کی سڑک پر چلیں, دھوپ ہوگی اوپر, آپ کی پیروں میں آگ لگی ہوگی, لیکن آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. سر سکون ہے, بڑا سکون ہے. میں موبائل آپ لے کے 4 موبائل کانوں پہ لگا کے گھومیں, مجال ہے کہ آپ کو کوئی آ کے آپ کے موبائل کے اندر دیکھ بھی لے. آپ شارٹس پہنے, آپ کچھ نہ پہنے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کو اتنا سیکیور کر دیا ہے دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. آپ کو فکر نہیں ہے کہ میں سیف کیسے رہوں گا, آپ کی حکومت کو فکر ہے کہ آپ نے کیسے سیف رہنا ہے. صحیح بات. اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پوری دنیا کی انویسٹمنٹس دبئی میں جا رہی ہیں. انڈیا کے اندر ہر انٹرنیشنل برانڈ آپ کو اس وقت ملے گا. ہمارے پیارے ملک میں لوگ جسے ہم لٹرلی پیار کرتے ہیں, شون بھائی اس میں میں آپ کو بتاؤں ایک رتی برابر شک نہیں ہے. وی لو پاکستان, پاکستان ہمارا ہے. میں کہیں پر بھی ہوں دنیا میں, میرے دل کی دھڑکنوں میں پاکستان ہے. صحیح بات. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر لوگ انویسٹمنٹ لانے سے ڈر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی انٹرنیشنل برانڈ آپ کے ملک میں آنا نہیں چاہ رہا, کوئی انٹرنیشنل گاڑیاں بنانے والی کمپنی آپ کے ملک میں آنے نہیں چاہ رہی. جن کا کوئی 1-1.5 پلانٹ تھا وہ بھی اٹھا کے واپس لے گئے, بند ہو گئے. وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پر تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. یہ منٹ کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی, دوسرے منٹ میں ریلیجس انسٹیبلٹی, کاروبار یہاں پہ کھیوں نا, تو چلو واپس اپنے کار چلیے. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو یہ عالم ہے ابھی. لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ. پھر میں نے وہی کہا تھا کہ یہ سالوں کی بات ہے, اس میں وقت لگتا ہے.
یہاں تو آپ کو پاکستان میں کوئی آئل کا کنواں مل جائے تو کوئی راتوں رات ہو سکتا ہے خالی پیسے. پھر بھی لٹریسی کا مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کی آئیڈیالوجی بدلے گی یا نہیں. مے بی کوئی بلڈنگیں شلڈنگیں بن جائیں یہاں پر, لیکن یہ جو ہے نا یہ ہر بندے کو اپنی خود ہی بدلنی ہے. وہ جب تک یہ نہیں بدلتا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب ہوگا. یہ ٹاپک جو میں نے رکھا ہے یہ اسی لیے رکھا ہے بھائی کہ ہم جو سچویشن کو دیکھ رہے ہیں نا بھائی, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, اس سے پہلے اور بھی انسیڈنٹس ہیں, جیسے گوجرا کے اندر بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور پھر اس کے علاوہ جو لوگوں پر ہوتے ہیں, جیسے چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو انہیں اغوا کرنے کا, جبری مذہب تبدیلی کا بہت بڑا جو معاملہ ابھی ہمارے پاکستان کے اندر چل رہا ہے بہت زیادہ. اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں, وہ انڈر دی کارپیٹ وہ جھاڑ کے رکھی جا رہی ہیں. انڈر دی کارپیٹ ہے, لوگ جو دیکھ بھی رہے ہیں وہ اسے دیکھ کر اگنور کر رہے ہیں, ڈینائل میں چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میری بیٹی نہیں تھی نا, وہ اپنی ہوتی. اور وہ ابھی آپ نے وہ واقعہ دیکھا, وہ جج کے گھر پہ ہوا ہے بھائی, دیکھیں کیسا بھائی واقعہ ہے. اس کو لٹرلی مارا گیا ہے, وہ ہاسپٹل میں پڑی ہے, اس کا منہ بےحال ہوا ہے, اور وہ ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں. ارے بھائی کس چیز کا ثبوت چاہیے, سزا دو بھائی. ادھر تو جس نے بھائی سزا دینی, جس کو ہم نے جج بنایا ہے, جس کو ہم نے اپنا بڑا ذمہ داری دی ہے کہ بھائی آپ نے انصاف کرنا ہے, وہ خود بے انصافی میں یہ کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ کہنا, لیکن میں کہنے لگا ہوں. آپ تصور کریں کہ کتنی سسکیاں ہیں, کتنے آنسو ہیں, کتنی چیخیں ہیں جو کسی کے کان نے نہیں سنی ہے, نہ سرکاری کانوں نے سنی, نہ آپ نے, نہ میں نے, نہ یہاں پر کمرے میں جو نوجوان ہیں انہوں نے, نہ عدلیہ نے. کتنی سسکیاں ایسی ہوئیں گی. تصور کریں اگر خدا نے کہیں غلطی سے وہ سسکیاں سن لیں, صحیح بات, تو اس زمین کا کیا بنے گا. اگر خدا نے کسی دن وہ آنسو دیکھ لیے تو اس زمین کا کیا بنے گا. بڑی خطرناک بات ہے. مجھے تو خوف آ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ ہمارا تو پہلے ہی برا حال ہے. صحیح بات. وہ جو بابل کا برج بنا رہے تھے, چلو ان کے پاس اتنی صلاحیت تو تھی کہ وہ بابل کا برج کھڑا کریں, لیکن جب خدا نے اپنا ڈنڈا کھڑا کیا تو پھر کسی کا برج کھڑا نہیں رہا. سارا برج بھی گر گیا. کلام میں لکھا ان کی زبانیں بھی خدا نے بدل دی. تو خدا نہ خواستہ اگر ابھی جن کے پاس انفلوئنس اتھارٹی ہے, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا اور خدا نے کسی غریب بچی کی دعا کو سن لیا کسی دن, تو نہ جانے کیا ہوگا. مجھے خوف ہے اس دن کا. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں. سو اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو دانش پیٹر. اور یہ ہے کہ بہت اچھا لگا آپ سے کانورزیشن کر کے, اور میں اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈو کیپ واچنگ اس. ہمیں لائک کریں, فالو کریں, شیئر کریں, اور جو بھی ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کامنٹ ضرور کریں. اپنے رائے بالکل فری ہے, کامنٹ کرنا بالکل مفت ہے بھائی. تو میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے آپ کو کامنٹ, اور ہمارے ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں, پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں, تاکہ اسی طریقے سے ہم ایسا کانٹینٹ لے کے آتے رہیں اور نئے گیسٹ کو انوائٹ کریں. سو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.